يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پردنشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیتوں کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ عیش پرستی کی مذمت ہوگا۔ برادران اسلام، ہمارے معاشرے میں ہر آدمی عیش پرست ہوتا جا رہا ہے، سست اور کاہل ہوتے ہوئے کام چور بنتا جا رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ عیش پرستی میں مبتلا رہے، عیش والی زندگی گزارے، اسے کوئی ٹینشن نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ عیش پرستی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، جبکہ یہ ایک عیش پرستی ایک ایسی ہلاک اور برباد کرنے والی بیماری ہے جو انسان کی غیرت اور انسان کی ہمت کو موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ معزز حاضرین، اس بیماری نے انسان کی حقیقی زندگی کے سکون کو ختم کر دیا ہے، اور یہ جو عارضی زندگی ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے، اس میں عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کے لیے وہ آخرت کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو عیش پرستی ہے یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک مومن کہتے ہیں، تو اس دنیا میں آنے والی پریشانیوں سے ہم لڑیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ پریشانیاں ہمیں ہی کیوں آتی ہیں، دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، کس قدر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہیں دیکھ کر دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے اس دنیا کو قید خانہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، عیش پرستی یہ ظالموں اور کافروں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، ظالم لوگ، گنہگار لوگ تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس میں انہیں آسودگی دی گئی ہے، خوشحالی دی گئی ہے، آرام پسند زندگی انہیں جس میں دی گئی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ گنہگار ہیں۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بے شک ہر امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، دنیا کی عیش پرستی میں لگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اکڑ اور تکبر میں مبتلا ہیں اور اللہ کی راہ سے روکنے لگ گئے ہیں۔ اہل عرب کی زبان میں انہیں ہی عیش پرست کہتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے حکم کی کوئی فکر نہیں ہے، تکبر میں مبتلا ہیں اور
دنیاوی لذتوں میں اور عیش پرستی میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عیش پرستی جس میں آج لوگ مبتلا ہیں، یاد رکھیں خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ہم من پسند یا عیش پرست زندگی گزاریں گے تو آخرت میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان کے بعد کچھ نالائق لوگ آئیں گے، ان کے بعد کچھ شرارتی نالائق لوگ آئیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین انہیں خلیفہ جانشین بنائیں گے۔ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، نمازوں کو چھوڑ دیں گے اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ کر من پسند زندگی اور عیش پرست زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے کہا فسوف یلقون غیا، ان قریب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا یا انہیں گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، نالائق کہہ کر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان سے مخاطب کیا ہے۔ اسی طرح ایک کعب الاحبار سلف صالحین میں سے ایک سلف رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب میں میں جب اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں تو منافقوں کی چند صفتیں پڑھتا ہوں، منافقوں کی چند عادتیں پڑھتا ہوں، اور ان میں سے منافقوں کی آیات یا منافقوں کی صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں اور کھیل کود میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں اور نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور فجر اور عشاء کی نماز سے سوئے رہتے ہیں اور کام پر جانے میں تاخیر کرتے ہیں، لیٹ سے کام میں جاتے ہیں، نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو ہے یہ آیت تلاوت کرتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، کہ وہ نالائق لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو عیش پرستی کی زندگی خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ، افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے، افسوس کی بات کیا ہے؟ عیش پرستی میں مبتلا ہو کر نوجوان دین سے بیزار ہوتا جا رہا ہے۔ اہل علم اسی بات کی فکر کر رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا سستی کاہلی سے دین سے دور ہو جائے تو اسے قریب لا سکتے ہیں، لیکن وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر دین سے بیزار ہو جائے تو یقیناً اسے دین کی طرف لانا بڑا مشکل ہے۔ کیسے؟ ہم اپنے نوجوان دوستوں میں دیکھتے ہیں کہ فون کر کے اسے کہیں کھانے پینے کے لیے بلاتے ہیں، 100 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ کھانے پینے انجوائے کرنے آتا ہے، لیکن نماز کے لیے جب فون کر کے اسے گھر سے مسجد بلاتے ہیں تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی دین بیزاری ہے، یہی دین بیزاری ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں اگر اس عیش پرستی میں مبتلا ہو کر ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمیں اللہ ہلاک اور برباد کر کے رکھ دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جنہیں ہم نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، جنہیں ہم نے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کانت ظالمہ، کیوں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے جو ہے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے اور لوگوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے ہم لوگوں کو پیدا کیے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پس جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو محسوس کیا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ ان بستیوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے۔ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، جب اسے احساس ہوتا ہے اللہ کا عذاب ہونے والا ہے، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ تم بھاگ رہے ہو
لا ترکزو، بھاگو نہیں، ورجعوا الی ما اترفتم فی، اس جگہ لوٹ جاؤ جس جگہ اللہ نے تمہیں خوشحالی دی تھی، جس جگہ تم عیش پرستی کی زندگی گزارتے تھے اس جگہ واپس لوٹ آؤ۔ ومساکینکم لعلکم تسألون، اللہ رب العالمین شاید کہ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، یہ ان لوگوں سے ٹھٹا کیا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے جو لوگ دنیا میں عیش پرستی کی تو زندگی گزارتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کا عذاب آنے والا ہے انہیں معلوم ہوتا تو فوراً بھاگنے لگ جاتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں بھاگنا نہیں ہے بلکہ وہیں آ کر رہنا ہے جہاں اللہ رب العالمین نے تمہیں خوشحال زندگی دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اگر عیش پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب جو ہے ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک اور برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے جو خوشحال اس بستی میں جو خوشحال لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کے حکم سے منہ پھیرتے ہیں، فیہا فحق علیہا القول، تو ان کے اوپر حق جو ہے ثابت کیا جاتا ہے، بات ثابت ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو انہیں ہم جو ہے برباد کر دیتے ہیں، اور یہ برباد کرنا بھی بہت بڑا جو ہے بہت بری چیز ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ آ گیا ہے، مال آ گیا، دولت آ گیا۔ بعض لوگ کچھ سال پہلے، کچھ دنوں پہلے غریب تھے، لیکن چند سالوں میں جو ہے کمائی کر کے اپنے آپ کو گھمنڈ میں، تکبر میں مبتلا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس بہت کچھ آ گیا، اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ دولت کے انبار دے رہا ہے یہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے نہیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ اس طرح ہمیں دولت کے انبار دے کر حکم دیتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے، عیش پرستی میں مبتلا ہوگے تو اللہ رب العالمین ہلاک اور برباد کر دے گا۔ اسی طرح عیش پرستی، آرام کی زندگی انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو جنگ میں نکلنے کا حکم دے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، صحابہ کرام کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر اللہ کے راستے میں، اللہ کے جہاد میں جو ہے لا کر دے دیں۔ جن کے پاس چند کھجورے تھے وہ لا کر دیے، جن کے پاس مٹھی بھر اناج تھا وہ لا کر رکھ دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام اللہ کے حکم کی تکمیل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل میں جہاد میں نکل پڑے، لیکن وہیں کچھ ایسے منافق لوگ بھی تھے، وہیں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آرام پسند زندگی گزارنا چاہتے تھے، عیش پرست زندگی گزارنا چاہتے تھے، خود بھی وہ جو ہے جہاد سے پیچھے رہنے لگے اور دوسروں کو بھی جو ہے جہاد سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد میں نکلنے کا حکم دیا تو چند لوگ جہاد میں نکل پڑے اور چند لوگ پیچھے رہ گئے، اور پیچھے رہ کر خوش ہونے لگے، چلو ہم تو جہاد میں جانے سے بچ گئے، اس طرح جو ہے وہ خوشحال ہونے لگے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد میں نکلنے کو ناپسند کرنے لگے۔ یعنی
जिहाद में जाएंगे तो जान जा सकती है, जिहाद में जाना है तो माल लगाना पड़ सकता है। इस तरह वो जो है नापसंद करते हुए जिहाद से पीछे रह गए। अल्लाह और दूसरों से कहने लगे वक़ालू ला तनफिरू फिल हर, इतनी गर्मी में जिहाद के लिए निकलोगे, इतनी गर्मी में तुम जिहाद को जाओगे, यानी खुद भी नहीं जा रहे हैं और दूसरों को भी जिहाद से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी सख्त गर्मी में जिहाद में कैसे जा सकोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे आराम पसंद लोगों के लिए, ऐसे ऐश परस्त लोगों के लिए जिक्र करते हुए कहा कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दें कि ये दुनियावी जो सूरज है इसकी गर्मी से ये लोग जो है नेकी से पीछे रह रहे हैं, इसकी गर्मी से सख्त ज्यादा जहन्नम की गर्मी है। क्या ये इसे बर्दाश्त करेंगे? लव कानू यफ़क़हून, काश के ये लोग इस बात को समझ सकते। मेरे भाइयों, इस आयत की तफसीर में साहब मुफस्सिर बयान करते हैं कि ऐश परस्त लोग गर्मी की वजह से, आराम पसंद लोग गर्मी की वजह से जिहाद में निकलने से पीछे रह गए और आखिरत की जो गर्मी थी वो उनका ख्याल ही नहीं किए। आज हमारे मुसलमान भी ऐसे ही हैं, नमाज फज्र पढ़ने के लिए आते नहीं। क्यों नहीं आते? सख्त सर्दी है, सर्दी की वजह से तबीयत ख़राब हो सकती है। सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में सिर्फ गर्मी का अजाब नहीं देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में ठंडी का भी अजाब देगा। ये बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां नाफरमानों को, गुनहगारों को सख्त आग में जलाएगा, वहीं सख्त ठंडी का अजाब भी देने वाला है। हम यहाँ थोड़ी ठंडी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्या हम गुनाह करने, अगर हम गुनाहों की वजह से जहन्नम में चले गए तो क्या उस अजाब को बर्दाश्त कर सकते हैं? तो मेरे भाइयों, बताने की बात क्या है, ये जो आराम पसंद जिंदगी हम बना लिए हैं, ऐश परस्ती में मुब्तला हुए हैं, ये हमें नेकियों से पीछे रहने के जो है सबब बन रहा है। लिहाजा हम और आप ये चाहते हैं कि नेकियों में आगे बढ़े तो ऐश परस्त जिंदगी को छोड़ देनी चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों, ये ऐश परस्त ज़िंदगी, ये आराम पसंद ज़िंदगी अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री पर उभारती है। एक इंसान जब आराम पसंद होता है, ऐश परस्त होता है, तो जितना ज़्यादा मिलता है खुश होता है, और जैसे ही मिलना ख़त्म हो जाता है फ़ौरन नाशुक्री करने लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहता है फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमह, बस जब अल्लाह इस इंसान को आज़माता है, आज़माते हुए फ़अकरमहु, उसकी इज्जत करता है, व नअमहु, और उसको नियामतें देता है, तो क्या कहता है? फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, मेरा रब मेरी इज्जत किया है। और वहीं व अम्मा इज़ा मब्तलाहु, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी इंसान को आज़माता है, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह, और उसको रोज़ी रोटी में तंगी कर देता है, उसकी रोज़ी रोटी में तंगी कर देता है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे ज़लील कर दिया। देखा, यानी जब मिल रहा है तो बहुत खुश हो रहा है, जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक लिया तो फ़ौरन नाशुक्री की कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बांधना शुरू कर देता है। तो मेरे भाइयों, अब तक मैं आपके सामने ऐश परस्ती की मजम्मत कुरान की रोशनी में, यानी कुरान की आयतें पढ़कर ही जो है बयान कर रहा था। अब आइए अहादीस में देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जो है इस ऐश परस्त ज़िंदगी से जो है सहाबाए किराम को रोका करते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलस ज़ात यौमिन अलल मिंबरी व जलसना हौलहु, कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आकर बैठ गए, मिंबर पर तशरीफ़ लाए, व जलसना, और हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत करेंगे। फ़क़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मुखातब होकर कहा इन्नी मिम्मा अखाफ़ु अलैकुम मिन बादी, कि बेशक मेरे बाद तुम पर जो मुझे सबसे ज़्यादा खौफ है, सबसे ज़्यादा डर है, वो किस बात का डर है जानते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा मा युफ्तहु अलैकुम मिन ज़हरति दुनिया व ज़ीनतिहा, कि अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को खोल देगा।
دنیا کے عیش و آرام کو تمہارے لیے کھول دے گا، اور جو کافر ہیں اور جو بے ایمان لوگ ہیں وہ اس دنیا میں جو ہے کھو جائیں گے، لیکن ایک ایمان والا کبھی جو ہے اس عیش پرست زندگی کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ، بے شک یہ دنیا بڑی ہری بھری ہے، سرسبز و شاداب ہے، بڑی میٹھی ہے، وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تمہیں جو ہے اس کا خلیفہ بنائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں اس زمین کا جو ہے دنیا کا کیا بنائے گا؟ ذمہ دار بنائے گا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یعنی اللہ دیکھے گا، دنیا تو دیکھ کر اللہ رب العالمین دیکھے گا کہ کون کیسا عمل کرنے والا ہے۔ آگے کہتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچو، دنیا کے عیش پرستی سے بچو، دنیا کی خوبصورتی سے بچو، دنیا کی مٹھاس سے بچو، وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پہلے کہا دنیا میٹھی ہے، دنیا سرسبز و شاداب ہے، اور تمہیں اللہ اس کا لیڈر بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، اور بعد میں اللہ کے نبی نے کہا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بچو۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں اور آپ کو منع کیے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے، احادیث پیش کیے جاتے ہیں، میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں عمل کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ جہاں بھی مسجد میں ہیں بڑی دیندار کی باتیں ہو رہی ہیں، چائے کی ہوٹل پر کھڑے ہیں بڑی دیندار کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر ایک کو دین معلوم ہے، لیکن عمل کرنے کا کسی میں جذبہ نہیں۔ بہرحال صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن باتوں کا حکم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، مرتے دم تک صحابہ کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک صحابی رسول حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گیا۔ چونکہ صحابہ کرام بکھر گئے تھے، ادھر ادھر چلے گئے تھے، تو حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں چلے گئے تھے، مصر میں جو ہے مقیم تھے، لہذا حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملنے ان کے پاس تشریف لے گئے، کہنے لگے اما انی لم آتیک زائرا، وہ اس صحابی کے پاس ملنے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں تمہاری زیارت کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے پاس جو ہے کسی اور ذریعے سے ملنے کے لیے نہیں آیا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِّن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے اور آپ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں کسی پرسنل وجہ سے ملنے نہیں آیا، میں اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنے تھے، لہٰذا میں اس حدیث کے متعلق پوچھنے آیا ہوں کہ کیا وہ حدیث تمہیں یاد ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے مسلمان، آج ہمارے نوجوان تحقیق کرتے ہیں کسی حدیث کے متعلق، یہ حدیث کون سی ہے، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بس بول دیے مول صاحب عمل کرنا ہے، صحیح ہے غلط ہے، کوئی جو ہے اس بات کی فکر نہیں کرتا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے متعلق جسے آپ نے بھی سنا تھا میں نے بھی سنا تھا، اس حدیث کے متعلق جو ہے پوچھنے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حدیث کو جسے میں نے اور آپ نے سنا تھا اس طرح بیان کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن بریدہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے پراگندہ ہیں، یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں، کوئی چمک دمک کے کپڑے نہیں پہنے ہیں، حالانکہ وہاں کے امیر ہیں، وہ خلیفہ ہیں۔ لہذا عبداللہ ابن بریدہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو پراگندہ حالت میں دیکھ رہا ہوں، تواضع و خاکساری کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ آپ تو امیر ہیں، آپ تو جو ہے یہاں کے گورنر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی زیب و زینت سے بچنے کا حکم دیے تھے کہ تم دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے میں دنیا کی زیب و زینت سے بچنے کے لیے
اس طرح اپنے آپ کو رکھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی سنتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ نے یہ باتیں کہی ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ آج ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا جتنا ان کے کفایت کر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کم مال ملے گا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، زیادہ مال ملے گا عیش میں جو ہے پڑھ کر اللہ رب العالمین کو بھول جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عیش پرستی کیوں کر آتی ہے جانتے ہیں؟ عیش پرستی لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی خواہشیں اور موت کو بھلانے کی وجہ سے جو ہے ہم عیش پرستی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو دن بدن مال بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہم عیش پرستی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک یہ انسان حد سے گزر جانے والا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ارآہ استغنا، کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں بہت مالدار ہو گیا، وہ اپنے آپ کو جو ہے بڑا غنی سمجھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے نوجوان ہو یا ہمارے دوست و احباب ہو، تھوڑا مال کیا کمانے لگے، اپنے آپ کو جو ہے معاشرے میں بہت بڑا آدمی سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ انسان جو ایسا سمجھ رہا ہے یہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو عیش پرستی ہے، اس کے جو ہے ایک دو نقصانات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یاد رکھیں اللہ کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، استعمال کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال نہ کریں، استعمال کریں، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ان نعمتوں میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ عیش میں اور مستی میں لگ گئے ہیں، جبکہ اگر ہم حد سے زیادہ اس عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے تو آخرت میں ہمارے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، جب کافروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، جہنم کے پاس لے جائے گا، أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، تو اللہ ان سے کہے گا کہ جو تمہاری نیکیاں تھیں، جو تمہارے پاکیزہ چیزیں تھیں، وہ دنیا میں تم نے مزے اڑا کر ختم کر دیے ہیں۔ یعنی جو تمہاری تھوڑی بہت نیکیاں تھیں، وہ نیکیاں تمہارے مزے اڑانے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ لہذا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، آج تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے جو تم زمین میں تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس تھوڑی دولت کیا آ جاتی ہے، ہم جو ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا جو ہے سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین رسوا کرنے والا اور ذلیل کرنے والا عذاب دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں ابو مجلس رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اپنی نیکیوں کو ڈھونڈیں گے کہ میں دنیا میں نیکیاں کرتا تھا، وہ نیکیاں کہاں چلی گئیں۔ وہ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیوں کے بدلے میں دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لیے، لہٰذا آج تمہاری نیکیاں باقی نہیں رہی۔ اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنے گھر جا رہا تھا، درمیان میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے جابر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ میں اپنی بیویوں کے لیے لے جا رہا ہوں، میری بیویوں کو اس کی بڑی خواہش ہے، یعنی کھانے کی بڑی خواہش رکھتی ہیں، اس لیے اس ٹکڑے کو میں جو ہے اپنی بیویوں کو جو ہے لے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی انسان ایسا ہے کہ جب بھی کسی کی چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اسے پورا کر دیتے ہیں؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے جو ہے چچا زاد بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے اپنے پیٹ کو چھوٹا کر دے؟
اور آگے جو ہے کہتے ہیں تم نے اللہ کی اس آیت کو بھلا دیا ہے، اذهبتم طیبۃ فی حیاتکم الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں مزے اڑا کر تم نے نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر لوٹتے ہوئے کہتے ہیں کاش میں حضرت عمر سے راستے میں ملا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیویوں کی خواہش تھی، اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے تم اسے لے جا رہے ہو، یعنی جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اسے پورا کر دیتے ہو، جبکہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، وہ بھی جو ہے اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیا تم اپنا پیٹ چھوٹا کر کے انہیں نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ آج ہم جو عیش پرستی میں مبتلا ہیں یہ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے نقصان دینے والا ہے اور آخرت میں بھی نقصان دینے والا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر میں چاہتا تو سب سے زیادہ اچھا کھانے کھانا والا ہوتا، اور میں چاہتا تو سب سے زیادہ نرم لباس پہننے والا ہوتا، لیکن میں اپنی نیکیوں کو آخرت کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اور بھی جو ہے چند قرآن اور حدیث میں جو ہے باتیں بتائی گئی ہیں، کسی اور موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خلاصۃ القول یہ ہے کہ آج ہمارے جو معاشرے میں لوگ ہیں ان میں سے خصوصاً نوجوانی طبقہ عیش پرست زندگی چاہتا ہے، آرام پسند زندگی چاہتا ہے۔ یاد رکھیں یہ آرام پسند زندگی، یہ عیش پرست زندگی دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان اٹھانے کا سبب بنے گی، آخرت میں بھی جو ہے نقصان اٹھانے کا سبب بنے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔